میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ کتنے ناز نخروں سے باپ کے گھر شہزادی بن کے رہی۔ جب جوان ہوئی باپ نے اس کی حقیقی خالہ کے بیٹے کو رشتہ دیا۔ جس طرح میرے گھر میری لاڈلی شہزادی بن کے رہی، آگے بھی اپنا ہی گھر ہے، میری بیٹی خوشحال رہے گی۔ لیکن ایک باپ اور ایک بیٹی کو کیا خبر تھی کہ یہ اپنے نہیں بلکہ سب سے بڑے دشمن نکلیں گے۔ باپ 2 دن سے بیٹی کے نمبر پر ڈسکا کے نواحی گاؤں کال کر رہا تھا، مگر نمبر بند تھا۔ وہ گھبرا کر بیٹی کے سسرال چلا آیا اور پوچھا میری بیٹی زہرا کہاں ہے؟ فون کیوں بند ہے اس کا؟ جبکہ زہرا کا 2 سال کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ ساس اور نندوں نے بتا دیا۔ 2 دن پہلے رات کو کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، موبائل بھی ساتھ لے گئی۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، خاموشی سے تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کو یقین نہ آیا۔ 4 سال پہلے اس نے بہت چاہت بڑے ناز نخروں سے اس کا رشتہ اپنی بیٹی کی حقیقی خالہ سغرا کے بیٹے قدیر سے کیا، اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ہاں، سگی خالہ اس سے اکثر نالاں اور لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، مگر وہ باپ پھر بھی بیٹی کو نباہ اور صبر کی تلقین کرتا رہا۔ باپ نے تلاش گمشدگی کے لیے پولیس کی مدد لی۔ پولیس نے سسرالیوں کے بیان لیے، زہرا کی ساس اور نندوں کو شامل تفتیش کیا گیا۔ ہر ایک کے بیان میں فرق موجود تھا، جس پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ زہرا بھاگی نہیں، بلکہ 11 نومبر کی رات انہوں نے اس کو بے دردی سے مار کر پھینک دیا تھا، اور اس کے شوہر کو بھی یہی بتایا کہ وہ کسی سے رابطے میں تھی اور گھر سے نکل گئی ہے، جبکہ زہرا 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کے ساتھ ننھی جان بھی ماری گئی۔ جھگڑا کیا تھا؟ وہی ساس بہو کی ازلی چپکلش اور نند بھابھی کا بیر۔ زہرا کی 5 نندیں تھیں اور قدیر ان کا اکلوتا بھائی، اور انہوں نے خود زہرا کا رشتہ مانگا اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے گھر لائیں۔ جھگڑا پیسے کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا سارا خرچ بہو کے ہاتھ رکھتا ہے، جبکہ اسے سب کچھ ماں بہنوں کو دینا چاہیے، وہ خود زہرا کو دیں۔ انہی جھگڑوں سے تنگ آ کر قدیر اسے اٹلی بھی لے گیا اور کچھ ماہ پہلے سسرال چھوڑ گیا۔ اس بار ساس اور نندوں نے سوچا کہ زہرا کو واپس ہی نہ جانے دیا جائے اور قدیر کی ساری کمائی ہمیں ملے۔ پلان کے تحت لاہور سے کسی کو بلایا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے سوئی ہوئی زہرا کے منہ پر تکیہ رکھ کر سانس بند کی اور موت کے حوالے کر دیا۔ اب مسئلہ لاش کا تھا کہ وہ کہاں کیا کریں اور وہ شناخت کیسے چھپائیں، تو سر کو دھڑ سے الگ کر کے چولہے پر جلایا گیا تاکہ نئے نقش مسخ ہو جائیں۔ پھر جسم کاٹ کر 2 الگ الگ بوریوں میں ڈالا، ایک بوری نہر میں اور دور جھاڑیوں میں پھینک دی۔ پولیس نے ان کی نشاندہی پر مختلف جگہوں سے جسم کی باقیات برآمد کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں رشتہ اپنوں میں کریں، اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ یہاں تو چھاؤں میں بھی نہیں ڈالا گیا، اور پھر اپنا ہو تو مارے ہی کیوں؟ اس ظلم کی داستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پلیز اپنے کمنٹ میں ظاہر کیجیے گا، اور اس طرح کی بہت ہی پیاری، سچی اور مورل کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔